الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ذی الحج کی دوسری تاریخ ہے اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے. یہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الاضحیٰ کا مقام فضیلت کے اعتبار سے عید الفطر سے زیادہ ہے، افضل ہے عید الاضحیٰ عید الفطر کے مقابلے. لیکن پوری دنیا کے اندر، صرف یہاں کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا کے اندر عید الفطر کی لوگ جتنی اہمیت سمجھتے ہیں اتنی عید الاضحیٰ کی نہیں ہے. واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے. بظاہر ایک وجہ یہ لگتی ہے کہ انسان اپنی کوشش پہ زیادہ خوش ہوتا ہے. رمضان کی عید کے موقع پہ پورا رمضان روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، مشقت برداشت کی ہوتی ہے. اس مشقت کے بعد جو عید ملتی ہے تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے. اور عید الاضحیٰ کے اندر جو کچھ قربانی یا جو کچھ سیکریفائس دی ہے وہ حاجیوں نے دی، اور ہمیں عید ملی ہے تو ہم عید الاضحیٰ کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے جتنا سمجھنا چاہیے. ایسے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عید الاضحیٰ میں 3 دن ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے، ابھی مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت کا نظام دیکھو. اس عید کے آنے سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد تکبیر تشریق کو مشروع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے کہ ان 3 دنوں کے اندر کچھ عجیب ہونے والا ہے. وہ کیا کہ ایک آدمی اپنے پالے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھ سے اپنی چھری سے ذبح کرے گا اور ذبح میں اللہ کا نام بلند کرے گا. تو یہ عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے. 3 دن تک چلے گا تو اسے 1 دن آگے اور 1 دن پیچھے تکبیر تشریق کو مشروع کر دیا
تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا, سب سے بڑا. اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. میرے بھائیوں, دین کی ہر ادا, اسلام کی ہر ادا ایسی ہے کہ اس پہ آدمی جتنا مر مٹے اور جتنی اس کی بڑائی بیان کرے کم ہے. ہمارے دین کا جو کوئی بھی حکم یا عمل ہے وہ علل تک نہیں ہے. ہمارا دین نقلی ہے, نقلی. نقلی کے معنی ڈپلیکیٹ نہیں, نقلی کے معنی نقل 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 ہوا ہے. صحابہ کرام نے حضور سے لیا, تابعین نے صحابہ سے لیا, تبع تابعین نے تابعین سے لیا. ایسے ہم تک جو دین پہنچا ہے اس کی ایک سند ہے. اسی لیے حدیث شریف ایسے ہی نہیں لی جاتی. میں نے کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل جائے گا, نہیں. یہ تم نے حدیث کہاں سے بیان, کس کتاب سے لائے, تم نے کس سے سنی, تمہارا شیخ کون ہے, انہوں نے کس سے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وار سند بیان کی جاتی ہے, تب جا کے وہ حدیث قبول ہوتی ہے. ہمارا دین مکمل مضبوط ہے. اور یہی تکبیر تشریق کو لیجیے. ہم تو پڑھتے ہیں نماز کے بعد, عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے تکبیر تشریق, اور کب تک, 23 نمازوں تک. 23 کا عدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جتنی زندگی ہے وہ 23 سال ہے. 40 سال میں نبوت ملی, نبوت کا اعلان 40 سال میں ہوا اور 63 سال میں آپ کی وفات ہوئی. تو نبوت کے بعد کی زندگی 23 ایئرس. ہمیں 23 نمازوں کے اندر تکبیر تشریق کہنا ہے. تو عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے. اور یہ تکبیر تشریق کا ثبوت میرے عزیزو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کر دیا گیا, ایک واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. جبریل امین اوپر سے آ رہے ہیں بولتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. عجیب بات ہو رہی ہے, ایک باپ اپنے بیٹے پہ چھری چلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے. تو اس کے حکم کے پالن کرنے کے اندر چھری چلا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ جبریل امین تکبیر کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ارے اس اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کے نام پہ اور اسی کے حکم پہ یہ کر رہا. جب یہ بات آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنی جو لیتے ہوئے, انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے کہ اس نے میرے بدلے میں دوسرے جانور کو بھیج دیا اور اس کو قبول کر. یہ جو ادا کی ابراہیم علیہ السلام, 2 نبی اور ایک فرشتے کی, اللہ رب العزت نے اس ادا کو باقی رکھا. اس امت محمدیہ کے اندر الف صلاۃ علی صاحبہا, اس امت کے اندر اس کو جاری. حنفیوں کے یہاں فتویٰ اسی پر ہے کہ عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے لے کر 23 نمازوں بآواز بلند مرد زور سے پڑھے گا, عورت آہستہ پڑھے گی.
جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تب بھی، اکیلے پڑھتے ہیں تب بھی، مرد پڑھتا ہے تب بھی، عورت پڑھتی ہے تب بھی واجب ہے۔ ایک مرتبہ تکبیر تشریف زور سے کہنا واجب ہے۔ یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا، اگر ان دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی اور اسی سال ان دنوں کے اندر قضا کر رہے ہیں تو اس وقت تک تکبیر تشریف کہنا ہوگا زور سے ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کا مقام عید الفطر سے زیادہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم عید الفطر کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، کپڑے بھی نئے سلائیں گے اور پکائیں گے بھی الگ الگ قسم کی چیزیں۔ اس کی وجہ میں نے بتلائی واللہ عالم بالصواب کہ چونکہ اس نے روزے ہم نے رکھے تھے، اللہ نے رکھوائے تھے، لیکن مشقت ہم کو پڑی تھی۔ اب مشقت کے بعد جو چیز ملی تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ عید کی عید الاضحیٰ کی قیمت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اگلا دن جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ عشرے ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور عرفے کا 2 سال کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرفے کی دن کے روزے کے اوپر اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک تو کمیلیت اور ایک لاکھ، جو سال گزرا ہے اس کا اور جو سال آگے آئندہ ہوگا اس کا۔ ایک عرب عالم نے یہ بات لکھی کہ اس میں اشارہ ہے انشاءاللہ کہ اگر کوئی آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ وہ 1 سال اور زندہ رہے گا، کیونکہ اس کے آئندہ سال کے بھی گناہ ابھی سے معاف کر دیے تھے، تو گویا کہ روزہ رکھنے سے گارنٹی دی جا رہی ہے کہ آئندہ سال بھی وہ زندہ رہے۔ عرفے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، روایات میں آتا ہے میرے بھائیوں، اصل میں عرفے کا جو دن ہے ایک ہسٹوریکل دن بھی ہے، بابرکت دن بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر ایک آیت اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور دین اسلام سے میں تم سے خوش ہو گئی، تمہارے لیے دین اسلام سے میں خوش ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، جمعہ کا دن، عرفے کا دن تھا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہارا دین اب مکمل ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی دین پہنچانے کی اور اللہ رب العزت کو جو احکام بیان کرنے تھے کر دی، اس کے بعد حلال اور حرام کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا چیزیں حرام کی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور بیچ میں یہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، لہذا
مجھے اور آپ کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ میں دین کے اندر کوئی اضافہ کر دوں یا دین کی کسی ضروری چیز کو کم کر دوں. نہیں، کسی کو اس کا اختیار نہیں. دین مکمل ہو چکا ہے. اگر ہم نے کوئی نئی بات کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، در پردہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں پہنچائی. نعوذ باللہ، حضور نے پورا دین مکمل پہنچا دیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. تو میرے عزیزو، وہ عرفے کا دن اور عرفے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. روایات کے اندر بھی اللہ رب العزت اتنی مغفرت فرماتا ہے. اس دن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آزاد کرتا ہے جہنم سے لوگوں کو، آزاد کرتا ہی رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جہنم سے آزادی لوگوں کو ملتی ہے عرفے کے دن. یہاں تک کہ فرمایا فَأَكْثِرْ فِيهِ أَن تَقُولَ، عرفے کے دن یہ دعا کرو، اللہم اعتق رقبتی من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني سخطة الجن والإنس. یہ دعا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ سال بھر اللہ تعالیٰ روزانہ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتا رہتا ہے، چھٹکارا دیتا رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر جہنم سے لوگوں کو نجات ملتی ہے وہ عرفے کے دن. عرفے کے اب عرفے کا بھی ہمارا تو عید کا اگلا دن ہوگا، وہی جو جمعہ کا دن آ رہا. حاجی تو جائیں گے عرفات کے میدان میں جمعرات کو، وہ ہم سے ایک دن آگے ہے. ہمارا عرفے کا دن وہ ہوگا جمعہ کا دن. اور اگر ہم نے 2 دن روزے رکھ لیے تب بھی کیا ہو جائے. اگر ہم نے جمعرات جمعہ کا رکھ لیا، ایسے بھی عشرے ذی الحجہ کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، تو ان کو ہمارے کچھ کمی تو ہونے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن بہت زیادہ مغفرت ہوتی ہے، لہذا اس دن دعا کرو، اللہم اعتق رقبتی من النار، اے اللہ تو میری گردن کو جہنم سے آزاد کر. اور میرے بھائیوں، واقعیت جہنم کا جب تذکرہ آتا ہے اور اس کا تصور آتا ہے، خیال آتا ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو. کیا ہوگا؟ دنیا کی آگ میں تھوڑی سی انگلی لگتی ہے، ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. اس جہنم کا کیا حال ہوگا کہ جس کو 7 مرتبہ دھونے کے بعد ہماری دنیا کی آگ استعمال کے قابل بنی. کتنا آسان نسخہ. یہ دعا کر، اللہم اعتق رقبتی من النار واوسع لی من الرزق الحلال، اور تو میرے لیے رزق حلال کو وسیع فرما دے. واصرف عنی سخطة الجن والانس، اے اللہ تو مجھ سے جنات اور انسانوں میں سے جو نالائق ہے اس کو مجھ سے پھیر دے. جن اور انس دونوں میں سے جو فاسق ان کو تم مجھ سے پھیر. یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ عَامَّةُ دُعَائِي فِيهِ، یہ میری عام دعا ہوتی ہے عرفے کے دن، یہ میں اکثر دعا کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہے، موقع دیا ہے. اگر ہم نے یہ عرفے کا روزہ رکھ لیا تو پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جائیں. کتنا سستا چلتا ہے. ہمیں اپنے یہاں نفل روزوں کے رکھنے کا ایک رواج چلانا پڑے، عادت ڈالنی پڑے. مشکل تو لگتا ہے، سارے لوگ گھر والے کھا رہے ہو اور ہمیں روزہ رکھنا بھاری تو پڑتا ہے،
نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، نفس کو کچلنا، یہی تو بہت بڑی بات ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفے کے دن شیطان ذلیل ہوتا ہے، بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے محنت کر کے گناہ کروائے، گناہ محنت کر کے کروائے، اور ادھر اللہ رب العزت نے ویٹو استعمال کر کے معاف کر دیا۔ بندے کے معافی مانگنے کے اوپر اللہ نے معاف کر دیا۔ اب شیطان ذلیل ہوتا ہے، گھومتا ہے کہ میرا برباد ہو گیا، میرا سب کیا کرائے۔ اب کیوں؟ کہا کہ ادھر اللہ نے اپنی رحمت کو کھول دیا اور بندوں سے تجاوز درگزر کر دیا، تو میری محنت کا کیا؟ حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ اپنی سند سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی روم کے اندر قید میں پڑا ہوا، روم کے جیل خانے میں پڑا تھا، یہ کسی بھی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگنے کے بعد رات اور دن چلتا رہتا، پہاڑوں میں درختوں میں چھپتا رہتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چل رہا تھا، انہی دنوں کے اندر چلتے چلتے کیا دیکھتا ہوں، کچھ آواز آئی، میں گھبرا گیا کہ کس چیز کی آواز؟ میں نے دیکھا ادھر تو ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آ رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ روم اور اٹلی کے اندر اونٹ کہاں سے؟ یہ اس علاقے میں اونٹ تو ہوتے نہیں، یہ اونٹ آیا کہاں؟ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، میں نے اس سے کہا کہ یا عبداللہ من انت، یہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا لا تسأل، مجھ سے مت پوچھ۔ میں کہا کہ میں ایک عجیب بات دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بتا آخر تو ہے کون؟ اس نے کہا لا تسأل، مجھے کچھ مت۔ بہت زبردستی کی تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ اب ہوا یہ کہ میں آ رہا ہوں عرفات سے، حاجیوں کو جتنے گناہ کیے تھے آج اللہ نے اپنی رحمت اتاری اور سب کو معاف کر دیا، تو اب میں قسطنطنیہ کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو پریشانی ہوئی ہے وہاں جا کے میں بت پرستی دیکھوں گا اور اسی طرح سے غیر اللہ کی عبادت کرتے میں دیکھوں گا، تو مجھے راحت ملے گی، مجھے ان عبادت کرنے والوں کی عبادت سے پریشانی ہوگی، اللہ معاف کر رہا ہے، مجھے تکلیف ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جتنا ذلیل عرفے کے دن ہوتا ہے اور کسی دن ذلیل نہیں ہوتا، صرف بدر کی لڑائی میں ہوا۔ بدر کی لڑائی سنجری 2 کے اندر ہوئی، مکہ کے جو کافر تھے ان کی مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ بدر کے اندر، بدر کے میدان میں، وہاں فرشتے اترے تھے اللہ کے فرشتے مدد کرنے کے لیے ایمان والوں، وہاں جب ان کی شکست ہوئی تو یہ ذلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے زیادہ ذلیل عرفے کے دن ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں عرفے کے دن کی قدر کرنی چاہیے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتلائے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اس دن عرفے کے دن 4تھا کلمہ زیادہ پڑھنا، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حاجیوں کو بھی کہا گیا کہ عرفات کے میدان میں اس تسبیح کو زیادہ پڑھو، اس لیے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ سارے میں نے بھی مانگی اور سارے نبیوں نے بھی مانگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دعا ہے جو اس دن مانگی جاتی ہے عرفے کے دن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ میرے پیارے بھائی، خدا کی قسم مجھے اور آپ کو جو دین ملا سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرنے کے بھیجنے کے لیے تیار ہے،
درگزر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مانگنے والا بھی تو۔ عید کے دن خوشی منانا یہ تو اللہ نے دیا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دن روزہ بھی تو رکھ لو، تاکہ کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ایک سنت بھی ادا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی مشقت حاصل ہو، مشقت کے بعد اور خوشی ہوگی۔ اس سے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ عشر ذی الحجہ کے اندر جتنا ہو سکے روزہ رکھیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو راتیں ہیں وہ شب قدر جتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن راتوں میں صلاۃ التوبہ کی کثرت، صلاۃ التوبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کلیئر کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آئندہ جمعہ کی فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کو بھی پڑھنا ہے اور عورت کو بھی پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تب بھی پڑھنا ہے اور اکیلے پڑھو تب بھی پڑھنا ہے۔ اور اگر نماز جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر چھوٹ گئی ان دنوں کے اندر اور انہی دنوں میں آپ قضا کر رہے ہیں تو اس قضا نماز میں بھی تکبیر تشریف کہنا ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، ہم لوگوں کو زندگی دی ہے، اس لیے ان دنوں کی قدر کریں۔ پتہ نہیں آئندہ عرفے کا دن کس کو نصیب ہو، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی بکثرت کریں۔ عرفے کے دن اللہ رب العزت کے سامنے مغفرت مانگے، دعا بھی مانگے، اس لیے کہ مبارک دن کے اندر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جیسے مبارک جگہ کے اوپر نیکی کرنے سے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا، ایسے ہی مبارک جگہ کے اوپر گناہ کرنے سے گناہ کا جو گھناؤنا پن ہے اور اس کی جو شناعت ہے، قباحت ہے اور برائی ہے وہ بھی بڑھ جاتی۔ آدمی ان دنوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچے، وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر عرفے کے دن کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ سارے لوگوں کی معافی ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو اس آدمی کی جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے، پائجامہ ٹخنوں سے ٹخنا اس کو گھونٹی کہتے ہیں، اس سے نیچے لٹکا کرتے چلنے والا۔ اب دیکھو یاد رکھو، جیسے پینٹ لٹکانا منع ہے، ایسے اگر کوئی عربی جبہ پہنے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آ گیا ہے بھول سے، وہ اگر لٹکا ہوا ہے تو اس کو بھی موڑ دینا چاہیے سلائی کے لیے۔ اسی طرح سے جو شراب کا عادی ہوتا ہے ان کی بھی دعا قبول کی۔ میرے پیارے بھائی، آج کا جو دور چل رہا ہے، قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کریں۔ دیکھو، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں، ایک دن کا روزہ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ جمعہ کے دن کا روزہ ہے، اگر جمعرات کا بھی رکھ دو تو اچھا ہے، بہت 2 روزے ہو جائیں گے۔ نوافل کی نفل روزوں کی عادت ڈالو، اور جہاں جو نیکی زیادہ نہ ہوتی ہو اس کو زیادہ کرو تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ تو دنیا میں دکھنے والی بات ہے کہ ٹماٹر جب نہیں ہوتے، ایک آدھ کے پاس ہوتے تو اس کے دام زیادہ لیتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اب آپ کی ضرورت ہے تو لینا ہی پڑے گا۔ تو اگر نفل روزوں کی یہاں عادت نہ ہو، ہم رکھیں گے تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ راتوں کی جو عبادتیں ہیں، ان راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں،
میرے بھائیوں یہ عشرہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ ہم سب ساتھ بیٹھ کے کریں گے تبھی ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ انڈیویجل عبادت کرتا ہے. تہجد کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگے، اپنے گھر والوں سے بھی کہے. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگی. کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں. ایک جہنم سے چھٹکارے، دوسری حلال روزی وسعت کے ساتھ ملے اس کی، اور تیسری دنیا کے انسانوں سے اور جناتوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیر دے. یہ 3 دعائیں. آپ سوچ لیجیے کہ مجھے بھی ان تینوں کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ان تینوں کی ضرورت ہے. بھائی مرنے کے بعد جہنم سے چھٹکارا کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری عام متن یہ دعا ہوتی ہے عرصے کے لیے کہ اللہ میری گردن کو آزاد کرے جہنم، مجھے رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا کر، اور مجھ سے جنات و انسان میں سے جو فاسق ہے ان کو مجھ سے پھیر. یہ 3 چیزیں ہماری ضرورت. اگر ہمیں یہ تینوں چیزیں مل جائے تو میرے بھائی میرا پار ہو گئے. اور کیا چاہیے؟ اس لیے کوشش کریں، 3 دنوں کی قدر کریں، اور جتنا ہو سکے روزہ رکھیں. اسی طرح سے صدقہ بھی نکالیں، کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے. اللہ تعالیٰ صدقے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا